السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا یا نہیں؟ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، جو صحیح البخاری کو ماننے والے ہیں، ان لوگوں کا انتہائی گندا اور شرمناک عقیدہ ہے۔ کس کے بارے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ صحیح بخاری ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ نبی پر جادو ہوا، حقیقی جادو، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ شیطانی اثر، وہ نبی پر ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وہ 6 مہینے یعنی آدھا سال رسول اللہ کا جو دماغ شریف ہے، جو عقل شریف ہے، آپ کی عقل شریف شیطانی اثر کے قبضے میں رہی۔ کتنا؟ 6 مہینے۔ رسول اللہ بھول جاتے کہ میں نے فلانا کام کیا ہے یا نہیں کیا، میں فلانی جگہ پر گیا ہوں یا نہیں گیا، یا میں نے اپنی بیویوں کے پاس قربت کی ہے، جس طرح ہسبینڈ اور وائف کرتے ہیں نا آپس میں، تو کیا میں نے اپنی بیویوں سے قربت کی ہے یا نہیں کی؟ اسی روایت کو لے کے جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں، جو ملحدین ہیں، ایتھیسٹ یعنی اللہ کے وجود کے منکر، اسی طرح جو اہل کتاب ہیں، اور اسی طرح جو ہندو ہیں، صحیح بخاری کی اس روایت کو لے کے رسول اللہ کا مذاق بناتے ہیں۔ ہمیں عام مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ ہمیں کہتے ہو کہ اسلام قبول کرو، یہ دیکھو تمہاری صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ تمہارے نبی پر تو جادو ہو گیا، اور 6 مہینے ان کے دماغ پہ شیطانی اثر رہا۔ اس طرح کی باتیں کر کے مذاق اڑاتے ہیں۔ تو پھر ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ ہماری جو کتاب ہے نا، ہماری وہ یہ ہے، قرآن، بخاری، مسلم، یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں، یہ فرقہ پرستوں کی کتابیں ہیں۔ ہماری کتاب کون سی ہے؟ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اس کو تھامو، یہ ہے ہماری کتاب۔ اس سے آپ ثابت کر کے دو کہ رسول اللہ پر جادو ہوا۔ اس پر وہ سب چپ ہو جاتے ہیں، سب کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو بنانا بہت ضروری ہے، دشمنان اسلام کو جواب تو دینا ہے۔ جو ہماری صفوں میں کھڑے ہیں، جو منافقین ہیں، یعنی روایت پرست، صحیح البخاری کو ماننے والے، منکرین قرآن، انہیں جواب بھی دینا بہت ضروری ہے۔ آج اللہ کے فضل سے اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آپ کا بھائی، آپ کا خادم ابو جعفر تنولی انشاءاللہ ان روایات کا آپریشن کرے گا، اور یہ سب آپ کی خدمت عالیہ میں اس ویڈیو کی صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ اجازت ہے؟ کریں بسم اللہ؟ ٹھیک ہے دوستو، صحیح بخاری روایت نمبر 5763، آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے، میں یہ پڑھتا ہوں۔ روایت کے مطابق بنی زریق کے ایک شخص یہودی لبید نامی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، اور اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کسی چیز کے متعلق خیال کرتے کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا۔ اندازہ کرو کتنی خطرناک بات ہے کہ رسول اللہ آپ کے اعصاب پر، آپ کے دماغ شریف پر شیطانی یہودی نے، ابلیس کے کارندے نے، شیطان کے پجاری نے رسول اللہ پر جادو کر دیا، اور آپ کے دماغ کو ایک قسم کا کنٹرول کر لیا کہ رسول اللہ چیزیں بول رہے ہیں کہ میں نے فلانا کام کیا ہے یا نہیں کیا، میں فلانی جگہ پہ گیا ہوں یا نہیں گیا،
میں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، میں فلانے صاحب سے ملا ہوں یا نہیں ملا، یعنی اتنی بڑی بات. سنو آگے. آپ اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کسی چیز کے متعلق خیال کرتے کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے یا نہیں. ایک دن رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے اور مسلسل دعا کر رہے تھے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، تمہیں معلوم ہے اللہ سے جو بات میں پوچھ رہا تھا اس نے اس کا جواب دے دیا ہے. میرے پاس 2 فرشتے آئے، ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف. ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا، ان صاحب کو کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا، ان پر جادو ہوا ہے. پہلے نے پوچھا، کس نے کیا ہے جادو؟ جواب دیا گیا کہ لبید نے جادو کیا. پوچھا، کس چیز میں؟ جواب دیا کہ کنگھے اور سر کے بال میں جو نر کھجور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں. سوال کیا، اور یہ جادو ہے کہاں؟ جواب دیا، زروان کے کنویں میں. پھر نبی علیہ السلام اس کنویں پر اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو فرمایا، عائشہ، اس کا پانی ایسا سرخ تھا جیسے مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے، اور اس کے کھجور کے درختوں کے سر، اوپر کا حصہ، شیطان کے سروں کی طرح تھے. میں نے عرض کی، یعنی حضرت عائشہ رسول اللہ سے پوچھ رہی ہیں اب، ٹھیک ہے. میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے اس جادو کو باہر کیوں نہیں نکالا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس سے عافیت دے دی، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب میں خواہ مخواہ لوگوں میں اس برائی کو پھیلاؤں. پھر نبی نے اس جادو کا سامان کنگھی بال خرما کا غلاف ہوتے ہیں اسی میں دفن کر دیا. اسی طرح دوستو ایک اور روایت ہے، اس کے اندر اچھا جتنے بھی روایات ہیں نا، اس کے اندر جو چین ہے وہ ایک ہی ہے، ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ. ٹھیک ہے، یہ 3 لوگ ہیں جو اس روایت کو بیان کر رہے ہیں. دوستو آپ نے اپنا دھیان میرے ساتھ رکھنا ہے، ٹھیک ہے. دوستو یہ جو اگلی روایت ہے نا، اس کے الفاظ بڑے خطرناک ہیں. اس کے مطابق حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ پر جادو کر دیا گیا تھا اور اس کا آپ پر یہ اثر ہوا تھا، آپ کو خیال ہوتا کہ آپ نے اپنی ازواج میں سے کسی کے ساتھ ہم بستری کی ہے، حالانکہ آپ نے نہیں کی ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ یعنی رسول اللہ کی دماغ شریف پر اس یہودی نے ایسا کنٹرول کر لیا جادو کے ذریعے کہ آپ چیزیں بھول رہے ہیں. نہ صرف آپ چیزیں بھول رہے ہیں بلکہ آپ یہ بھی بھول رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری یعنی قربت کی ہے یا نہیں کی. یہ بڑی خطرناک بات ہے. یعنی رسول اللہ کیا کہنا چاہیے، وہ کنفیوز ہو گئے تھے. جادو تھا نا ان کی روایات کے مطابق، تو آپ سوچا کرتے کہ میں اپنی بیوی کے پاس گیا ہوں یا نہیں گیا. سوچو اگر نبی اصل میں واقعی گئے ہوتے تو پھر آپ یہ سوچتے کہ میں نے غسل کیا ہے یا نہیں کیا. اگر غسل نہیں کیا اور آپ نے نماز پڑھ لی تو پھر وہ نماز اس کی کیا حیثیت ہو جائے گی. سوچو، یعنی رسول اللہ کی نماز تک یہ بدبخت ضائع کر رہے ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے، نماز سے پہلے غسل، قربت کے بعد غسل، اور رسول اللہ کو تو یاد ہی نہیں ہے ان کی روایات کے مطابق کہ میں نے ان کے پاس گیا ہوں یا نہیں گیا، غسل کیا یا نہیں کیا. کتنی بڑی بات ہے. دیکھو کیسے کیسے جاہل ہیں جو اس روایت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. بڑے بڑے ملے، اتنی بڑی بڑی داڑیاں، بڑے بڑے امامے سر پہ رکھے ہوئے. اچھا جب آپ کہو نا یہ قرآن کے خلاف ہے یا آپ کوئی دلائل دو، ابو جعفر تنولی تمہیں کیا پتا، ہماری صحیح بخاری کے اندر آئی ہے یہ روایت، ہماری صحیح مسلم کے اندر آئی ہے. دوستو ان کی یعنی روایت پرستوں کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کا آپریشن آپ کا بھائی، آپ کا خادم ابو جعفر تنولی کر چکا ہے.
میری یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، 2 تصویریں آ رہی ہیں، یہ میری ویڈیوز ہیں، ٹھیک ہے. ان کا لنک میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کمنٹس میں دوں. ان کا عقیدہ ہے. اچھا سوال، یہ اس روایت کو ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہیں؟ سوال، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا. اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو اتنا زور لگا رہے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟ صرف اور صرف یہ مقصد ہے. یہ ہماری صحیح بخاری کے اندر روایت آئی ہے، اور چونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ صحیح بخاری کی ساری روایات صحیح ہیں، عقیدہ ہے نا ان کا کہ بخاری کی ساری روایات صحیح ہیں، اس وجہ سے یہ بدبخت روایت پرست اس روایت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ابھی میں اس کی سند کا آپریشن کرتا ہوں. پہلی بات ہے دوستو، یہ روایت ضعیف ہے. کیوں؟ پہلی بات ہے یہ غریب روایت ہے. غریب روایت کسے کہتے ہیں؟ سوال. غریب روایت اس روایت کو کہتے ہیں جس کو بیان کرنے والے کسی بھی طبقے میں 2 نہ ہوں، صرف ایک ہو. یعنی صحابہ کا طبقہ، اس کے اندر ایک راوی. تابعین کا طبقہ، اس کے اندر یعنی صحابہ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا ان کو تابعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. صحابہ کا طبقہ اس کے اندر ایک راوی، نیچے تابعین کا طبقہ اس کے اندر بھی ایک راوی، اس سے نیچے تبع تابعین کا طبقہ اس کے اندر بھی ایک راوی. یعنی جتنے بھی گروپس ہیں، یعنی صحابہ کا گروپ ہو، تابعین کا گروپ ہو یا تبع تابعین کا گروپ ہو، ہر گروپ میں ایک بندہ ہو بیان کرنے والا، 2 نہ ہو، صرف ایک ہو. ایسی روایت کو کہتے ہیں غریب روایت. یہ غریب روایت ہے. یعنی اس کو حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں، اور جتنے بھی صحابہ اہل بیت ہیں، قرآن کے مطابق اہل بیت صرف نبی کی بیوی ہیں، اور جتنے بھی اہل بیت ہیں یعنی نبی کی بیویاں، یعنی اور کوئی بھی بیان نہیں کر رہا، صرف ایک حضرت عائشہ سے یہ منسوب ہے. اور ان سے بھی، حضرت عائشہ سے بھی آگے صرف ایک بندہ سن کے بیان کر رہا ہے، اس کا نام ہے عروہ بن زبیر. اندازہ کرو. امام عبد الرزاق. کون؟ امام عبد الرزاق. یہ کون ہے؟ اس بندے نے کتاب لکھی ہے مصنف عبد الرزاق. یہ امام بخاری کا دادا استاد ہے. اور امام احمد بن حنبل، جو 4 امام ہیں نا اہل سنت کے، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، یہ احمد بن حنبل کا ٹیچر ہے. کون؟ یہ عبد الرزاق. امام عبد الرزاق یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہ ہم لوگ غریب روایت کو اچھا سمجھتے تھے، لیکن غریب روایت تو شر ہے، شر. اندازہ کرو دوستو. پہلا مسئلہ روایت کے اندر یہ آ گیا کہ روایت غریب ہے. دوسرا مسئلہ، اس کا جو راوی ہے نا، کون؟ ہشام بن عروہ. پہلے میں اس پہ آتا ہوں، پھر اس کے والد پہ آؤں گا، عروہ پہ، ٹھیک ہے. یہ جو ہشام بن عروہ ہے نا، 2 مسئلے ہیں. اس کو محدثین کہتے ہیں یہ سچا ہے، ٹھیک ہو گیا. مسئلہ کیا ہے پھر؟ مسئلہ یہ ہے کہ آخر عمر میں اس کا دماغ، اس کا حافظہ اوپر نیچے ہو گیا تھا. اب اس چیز کا کیا ثبوت ہے کہ یہ روایت اس نے حافظہ خراب ہونے کے بعد یا حافظہ خراب ہونے سے پہلے بیان کی؟ کوئی ثبوت نہیں. اور دوسرا یہ مدلس بھی ہے، ٹھیک ہے. روایت کے اندر الفاظ ہیں حدثنا، لیکن اختلاف ہے. بعض جگہ پہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے والد سے سنا، یاد کیا. بعض جگہ پہ یہ کہہ رہا ہے میرے والد سے روایت ہے. اب اس پہ جو محدثین کی تنقید ہے، جو جرح ہے، وہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں. دوستو، ایک محدث ہے، یہ امام بخاری کا کلاس فیلو ہے، ٹھیک ہے. اس کا نام ہے یعقوب بن سفیان، ٹھیک ہو گیا. یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے ثقہ ثبت، لم ينکر علیہ شیء الا بعدما صار الى العراق، کہ یہ بندہ ہے تو ثقہ، لیکن اس کی روایات کا انکار نہیں کیا گیا یہاں تک کہ یہ عراق گیا، ٹھیک ہے. اس پہ جرح کی ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ اپنے والد سے بعض ایسی روایات منسوب کرتا جو اس نے کسی اور سے سنی ہوتی تھیں، یعنی تدلیس کرتا. میں آپ کو بتاؤں گا مدلس کسے کہتے ہیں، تدلیس کرنا کسے کہتے ہیں.
اسی طرح ایک محدث ہے یعقوب بن شیبہ، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس نے بھی تدلیس کی ہے اور اپنے والد سے ان روایات کو منسوب کیا ہے جو اس نے اپنے والد سے نہیں سنی۔ دوستو پہلے میں آپ کو بتا دوں مدلس کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو تاکہ پریشانی نہ ہو بات سمجھنے میں۔ اے بی سی، مسٹر اے، مسٹر بی، مسٹر سی، ٹھیک ہے۔ یہ جو مسٹر سی ہے نا، یہ اگر یہ کہے کہ مسٹر اے نے فلانی بات کہی ہے، مسٹر سی یہ کہے کہ مسٹر اے نے کوئی بھی بات کی ہے، تو میں پوچھوں گا مسٹر سی سے، ایکسکیوز می، کیا آپ نے اپنے کانوں سے سنا ہے مسٹر اے کو یہ کہتے ہوئے؟ تو مسٹر سی مجھے کہے گا نہیں، میں نے مسٹر بی سے سنا، یہ سی ہے، یہ بی ہے، یہ اے ہے۔ مسٹر سی کہے گا میں نے مسٹر بی سے سنا، اس نے آگے مسٹر اے سے سنا۔ اب ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے اس واقعہ میں، ہم نے اس قصے میں یہ دیکھا کہ مسٹر سی نے مسٹر بی کو ہٹا دیا رستے سے اور سیدھا مسٹر اے کا نام لے لیا۔ اس کو کہتے ہیں تدلیس کرنا، اور جو یہ کام کرے اسے کہتے ہیں مدلس۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ جو تھا نا ہشام بن عروہ، یہ مدلس تھا، یعنی اپنے والد سے اگر مثال کے طور پہ کوئی بھی بندہ ہشام کے پاس آتا اور کہتا او یار آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے تو آپ کے والد سے یہ والی بھی روایت سنی ہے، اور ہشام پھر کیا کرتا؟ اس بندے سے روایت سن کے جو اپنے والد کے متعلق ہے اس بندے کا نام ہٹا دیتا، اور یہ گواہی خود ان کے محدثین نے دی ہے۔ حوالے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں۔ دوستو، امام ابو عبداللہ الحاکم اپنی کتاب معارفہ علوم الحدیث میں کہتے ہیں، یہ وہی حاکم ہے جس نے لکھی ہے نا مستدرک حاکم، یہ وہی ہے۔ اس نے کہا کہ یحییٰ القطان محدث، وہ کہتا ہے کہ ہشام بن عروہ یحدث عن ابیہ عن عائشہ، یعنی ہشام بن عروہ اپنے والد سے اور وہ حضرت عائشہ سے نقل کرتے۔ یحییٰ کہتے ہیں جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے یہ روایت اپنے والد سے سنی اور میرے والد نے حضرت عائشہ سے۔ اتنا حصہ سنا، اور باقی میں نے اپنے والد سے نہیں سنی بلکہ میں نے زہری سے سنی۔ کتنی بڑی دلیل ہے! اور باقی میں نے ابن شہاب الزہری سے سنی۔ کتنی بڑی دلیل ہے کہ ہشام بن عروہ تدلیس کیا کرتا تھا، مدلس تھا۔ اور جس جگہ پہ اختلاف ہو، ہاں، جس میں یہ اخبرنا کہے، کبھی آن کہے کہ مجھے، تو ایسی جگہ پہ تو رک جانا بہتر ہے۔ تو ایسی جگہ میں بطور احتیاط رکنا بہتر ہے کہ نہیں؟ ابن شہاب الزہری یعنی ہشام بن عروہ اپنے والد سے سنتا اور والد حضرت عائشہ سے، تو بعض دفعہ یہ اس طرح کرتا کہ یہ ابن شہاب الزہری سے بھی سنتا اور اس کا نام چھپا دیتا۔ اگلا یہ سمجھتا کہ اس نے ساری روایت اپنے والد سے سنی، یہ تو بلا ہو ایک محدث کا، اس نے سے پوچھ لیا تو اس نے کہا نہیں میں نے اتنا حصہ اپنے والد سے سنا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں نے اتنا حصہ اپنے والد سے سنا ہے، باقی میں نے ابن شہاب الزہری سے سنا ہے۔ ابن شہاب الزہری تو مانا ہوا چوٹیوں کا مدلس تھا، ضعیف اور کذاب راویوں سے روایات لیتا تھا، تدلیس کرتا تھا، ان کا نام چھپا دیتا تھا۔ اندازہ کرو یہ حال ہے۔ اور صحیح بخاری کو ماننے والے بدبختوں، اس روایت کو لے کے، اس طرح کے راویوں کو لے کے میرے پیارے نبی پہ اٹیک کرتے ہو، شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ کون سی مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ آپ کی کتابوں سے اسکین دکھا لوں، آپ کی کتابیں، میں نے نہیں لکھی، آپ کی کتابیں ہیں۔ امام طحاوی حنفی، یہ اہل سنت احناف کا بہت بڑا محدث ہے۔ یہ اپنی کتاب شرح معانی الاثار میں ایک روایت لاتا ہے، اور پھر پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے قیل لہم، اور ان سے کہا گیا، ان ہشام بن عروہ لم یسمع ھذا من ابیہ،
ہشام بن عروہ نے یہ والی روایت اپنے والد سے نہیں سنی بلکہ اس نے ابی بکر سے سنی، فدلس بہ عن ابیہ، تو اس نے تدلیس کی اپنے والد سے روایت کر کے۔ یہ دوسری گواہی ہے کہ یہ حضرت مدلس تھے۔ صحیح بخاری کو ماننے والو جاگو، اہل سنت والجماعت سنیوں جاگو، آپ کی کتابوں سے دکھا رہا ہوں۔ اسی طرح اس کو مدلسین میں امام عراقی نے بھی اس کا ذکر کیا۔ اور بھی دوستو ایک دو حوالے ہیں اس کے کہ یہ حضرت تدلیس فرماتے تھے۔ بہرحال یہ تو تھی اس روایت کی حیثیت۔ اچھا دوستو، ابن شہاب الزہری سے بھی یہ روایت مروی ہے لیکن منقطع۔ معمر بن راشد وہ ابن شہاب الزہری سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کان عروہ بن زبیر و سعید بن المسیب یحدثان، کہ عروہ بن زبیر اور سعید بن مسیب یہ روایت کرتے تھے کہ رسول اللہ پہ جادو ہوا، ٹھیک ہے۔ ابن شہاب الزہری نے سماع کی تصریح نہیں کی، ابن شہاب الزہری نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے سنا ہے ان سے۔ اور دوسری بات، یہ روایت امام معمر نے اپنی جامعہ میں نقل کی ہے، اور ان کے ترک سے عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں، اور ابن سعد نے اپنی طبقات میں، اور امام طبری نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ امام ابو زرع العراقی اپنی کتاب مدلسین میں اس کو شمار کرتے ہیں، ہشام بن عروہ کو۔ بہرحال دوستو ایک بات اور، مصنف عبدالرزاق میں روایت ہے اخبرنا ابن جریج عن اسماعیل و یعقوب وغیرہما قالوا، یعنی یہ روایت ایک اور اپنا تابع تابعین سے بھی مروی ہے، اس کے اندر اتنے الفاظ ہیں زعموا ان رسول اللہ قد صنع به بعد ذلك، اس کے اندر بھی یہی کہا گیا، زعموا، خیال کیا گیا، یعنی کنفرم بات نہیں ہے۔ روایت پرستو اپنی کتابیں پڑھا کرو، ابو جعفر تنولی کو کمنٹس میں گالیاں دیتے ہو ہیں، اپنی کتابیں پڑھو۔ میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں، آئینہ، شیشے پہ پتھر مت مارو، اپنا منہ دھو کے آؤ۔ دوستو ایک اور ٹیکنیکل بات کرتے ہیں، حضرت عائشہ 57 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تاریخ کے مطابق، ٹھیک ہو گیا، کتنا؟ 57 ہجری میں حضرت عائشہ کی وفات ہوئی تاریخ کے مطابق، اور رسول اللہ کی کب ہوئی؟ 11 ہجری 1111۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ 11 ہجری۔ حضرت عائشہ کی کب ہوئی؟ 57 ہجری، کتنا ہو گیا؟ 11 سے لے کے 21 تک 10 سال، 21 31 41 51 57 یعنی 46۔ رسول اللہ کی وفات کے 46 یعنی 46 سال بعد تک حضرت عائشہ زندہ رہیں۔ حضرت عائشہ یعنی آدھا صدی سمجھو، رسول اللہ کی وفات کے بعد زندہ رہی۔ انہوں نے سوائے عروہ بن زبیر کے کسی کو روایت بیان نہیں کی۔ وائے؟ کیوں؟ لماذا؟ سوال۔ حضرت عائشہ کی وفات تک 57 ہجری تک، یعنی رسول اللہ کی وفات سے لے کے وہ 50 سال گزر گئے، کسی بندے کو، کسی بشر کو خبر نہیں ہے کہ رسول اللہ پہ جادو ہو گیا، صرف ایک حضرت عائشہ کو خبر ہے۔ اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ پر 6 مہینے تک جادو ہوا۔ ظاہری بات ہے رسول اللہ ان 6 مہینوں میں گھر میں تو نہیں ہوں گے، اپنے اصحاب میں مسجد میں جا کے نماز پڑھاتے ہوں گے، اپنے اصحاب سے ملتے ہوں گے۔ کسی بشر نے یہ روایت بیان نہیں کی سوائے حضرت عائشہ کے، اور کسی بیوی نے بھی نہیں کی۔ وائے؟ سوال۔ اور پھر حضرت عائشہ نے بھی کسی صحابی کو نہیں بتایا کہ تمہیں پتہ ہے رسول اللہ پہ جادو ہو گیا تھا، صرف ایک تابعی یعنی صحابہ کا اسٹوڈنٹ جو ان کا بانجا ہے عروہ بن زبیر، اس کو بتایا۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ کی اور بیویوں کو نہیں بتایا کہ تمہیں پتہ ہے رسول اللہ پہ جادو ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ نے کسی اور صحابی کو جو بڑے صحابہ تھے یا چھوٹے صحابہ تھے
کسی کو بھی نہیں بتایا کہ تمہیں پتہ ہے رسول اللہ پہ جادو ہو گیا تھا. صحابہ میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اتنی بڑی بات ہوگی. خاتم الانبیاء رحمت للعالمین، جن کی زندگی کی، جن کی عمر کی اللہ نے قسم کھائی ہے، ان پہ جادو ہو گیا اور کسی کو پتہ ہی نہیں. اور آپ نے بتایا بھی تو صرف ایک شخص کو، عروہ کو. اچھا اب آتے ہیں عروہ پہ. یہ ہشام بن عروہ کا باپ ہے. کیا نام ہے؟ عروہ بن زبیر. دوستو یہ جو بندہ ہے نا عروہ بن زبیر، اس کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں 23 ہجری میں پیدا ہوا، بعض کہتے ہیں 25 میں، بعض کہتے ہیں 26 ہجری میں، بعض کہتے ہیں 29 ہجری میں پیدا ہوا. ٹھیک ہو گیا. چلو ہم ایسا کرتے ہیں، درمیان والا کول لے لیتے ہیں. یعنی یہ سمجھو کہ یہ 25 ہجری میں پیدا ہوا. میری بات دھیان سے سننا. رسول اللہ پہ جادو ہوا روایت پرستوں کے مطابق، صحیح بخاری کے عاشقوں کے مطابق. ٹھیک ہو گیا. حضرت عائشہ کو صرف اکیلی ان کو پتہ لگا. 50 سال گزر گئے، آدھی صدی گزر گئی، کسی اور بیوی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی، نہ کسی صحابی کو پتہ لگا. آدھا سال رسول اللہ پہ جادو رہا، کسی کو خبر بھی نہ ہوئی. اور پھر حضرت عائشہ نے بتایا کس کو؟ عروہ کو، عروہ بن زبیر کو یہ بتایا کہ تمہیں پتہ ہے رسول اللہ پہ جادو ہوا. یہ عروہ پیدا ہوا 25 ہجری میں، 25 میں، اور حضرت عائشہ فوت ہوئی 57 میں. 25 سے لے کے 35 10 سال، 45 55 57. یعنی جب حضرت عائشہ کی وفات ہوئی عروہ بن زبیر 32 سال کا نوجوان تھا. کتنا؟ 32 سال کا نوجوان تھا. اور اس نے حضرت عائشہ کی وفات سے 3 سال پہلے ان کو چھوڑ دیا تھا. یعنی ان کے پاس جا کے روایات لینا چھوڑ دیا تھا. ہشام بن عروہ خود کہتا ہے ما ماتت عائشہ حتی ترکتها قبل ذالک ب3 سنین، کہ ان کی وفات سے 3 سال پہلے میں نے ان کو چھوڑ دیا تھا. یعنی جب حضرت عائشہ کی وفات ہوئی تو عروہ کتنے سال کا تھا؟ 32 اور ان کی وفات سے 3 سال پہلے اس نے چھوڑ دیا. یعنی یہ 29 سال کا تھا. 29 سال کی عمر تک یہ جاتا رہا. یعنی سوچو، اور کسی بشر کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی. عروہ نے اپنے دوستوں کو بھی نہیں بتایا، جو حضرت عائشہ کے اور اسٹوڈنٹ تھے، کسی کو بھی خبر نہ ہوئی. اس نے راز کی بات اپنے دل میں رکھی اور آگے صرف اپنے بیٹے کو بتائی، ہشام بن عروہ کو. یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ سوچو. یہ اسی طرح ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کے والد کو کینسر ہو، آپ کے ابو کو کینسر ہو، اور آپ کا ابو آپ کا جو محلے میں ایک چوکیدار ہوتا ہے نا، اس کو بات بتائے تمہیں پتہ مجھے کینسر ہے. نہ آپ کی امی کو بتائے، نہ آپ کی بہنوں کو بتائے، نہ آپ کے بھائیوں کو بتائے، نہ آپ کے چچاؤں کو، نہ تایوں کو، نہ ماموں، نہ خالہ، کسی بشر کو نہ بتائے. وہ جا کے چوکیدار کو بتائے. یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ دیکھو کتنے مسئلے ہیں روایت کے اندر، کتنے مسئلے آ رہے ہیں. سوچو. ہشام بن عروہ مدلس بھی ہے اور روایت غریب بھی ہے. 2 مسئلے. تیسرا مسئلہ ہشام بن عروہ کا حافظہ. 3 مسئلے. چوتھا مسئلہ عروہ بن زبیر تک یہ حضرت عائشہ نے ان کو بیان کیا اور انہوں نے کسی سے بھی بیان نہیں کیا، اور حضرت عائشہ کے پاس جانا بھی چھوڑ دیا آخری 3 سالوں میں. وائے؟ کیوں؟ سوال. اور اتنی بڑی بات ہوگی کہ 6 مہینے رسول اللہ پہ جادو رہا، کسی بیوی کو خبر ہی نہیں، کسی صحابی کو خبر ہی نہیں. اتنی بڑی بات ہوگی. دوستو قرآن کیا کہتا ہے؟ اب میں آپ کی خدمت عالیہ میں قرآن کی 2 آیات پیش کروں گا. ٹھیک ہے؟ سورہ اسراء 47 اور سورہ فرقان 7 نمبر آیت. یہ دوستوں میں درمیان سے پڑھوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. جب ظالموں نے یہ کہا کہ تم ایسے شخص کا ساتھ دیتے ہو جس پر جادو کیا گیا.
انظر کیف ضربوا لک الامثال فدلوا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھ لو اے نبی تیرے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں. سو گمراہ ہو گئے جو رسول اللہ کو جادو زدہ کہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فدلوا گمراہ ہو گئے. صحیح بخاری کو ماننے والوں قرآن کے مطابق آپ سب گمراہ ہو. وہ تو مجھے پہلے بھی پتا تھا آپ گمراہ ہو، اب تو قرآن کی مہر لگ چکی ہے. اور مانو صحیح بخاری. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ میں سے جتنی بھی روایت پرست ہیں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پہ جادو ہوا، اس کا مطلب وہ کافروں کی بات کی تصدیق کر رہا ہے. کافر بھی یہ کہتے تھے نا کہ نبی پہ جادو ہوا ہے، اور آپ بھی کہتے ہو ہاں ہوا ہے. یعنی اس کا مطلب آپ اور کافر رسول اللہ کے زمانے کے آپ اور کافر دونوں ایک پیج پہ ہو، دونوں کی ایک ہی بات ہے، آپ دونوں کا ایک ہی گروپ ہے، اور انشاءاللہ جہنم میں بھی ایک ہی گروپ ہوگا. خوشی مت مناؤ، آگے کام خراب آپ کا. قرآن کی 2 آیات کا صاف صاف انکار کر رہے ہو. فدلوا گمراہ ہو گئے. کون؟ جو رسول اللہ کو جادو زدہ کہہ رہے ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انظر کیف ضربوا لک الامثال. دیکھو نا تمہارے لیے کیسی کیسی یہ مثالیں دے رہے ہیں. کتنی گندی مثال دی ہے کہ نبی پہ جادو ہو گیا. اللہ تو غصے کا اظہار کر رہا ہے، اللہ تو ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. لیکن صحیح بخاری کو ماننے والے ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. کہتے نہیں ہماری بخاری کے اندر آ گیا ہے. آپ کی جو بخاری ہے نا صحیح بخاری، اس کا جو میں نے آپریشن کیا ہے نا، آپ کی جو صحیح بخاری ہے اس کا جو میں نے آپریشن کیا ہے، جو ہاتھ لگائے ہیں وہ تا قیامت تک یاد رکھو گے. امام بخاری کی وفات کے بعد اس مشکوک کتاب کو کمپلیٹ کیا گیا، اور جس نے کمپلیٹ کیا اس کا نام فربری تھا. دوستو وہ ویڈیو ضرور دیکھنا، ٹھیک ہے؟ صحیح بخاری کا آپریشن. دوسری آیت دوستو، یہ سورہ فرقان کی آیت ہے دوستو، 8 نمبر. وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. اور ظالموں نے کہا کیا کہ تم تو ایسے شخص کی اتباع کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے. ظالموں نے کہا کیا کہ رسول اللہ پہ جادو کیا گیا ہے. ظالموں نے کہا، ظالموں نے، صحیح بخاری کو ماننے والے ظالموں نے. یہ جو کہا نا، یہ جو آیت میں ہے، یہ اس زمانے کے ظالم تھے، اور یہ بات آج کے ظالم بھی کر رہے ہیں صحیح بخاری کو ماننے والے. جو شخص رسول اللہ کو کہتا ہے کہ رسول اللہ پہ جادو ہوا، قرآن کے مطابق ایسا شخص لعنتی ہے. کیا ہے؟ لعنتی. ابھی آیت پڑھتا ہوں، ٹینشن نہیں لو. یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا. جو بھی شخص رسول اللہ کو یہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، جو بھی شخص یہ والی بات کہے تو قرآن کے مطابق وہ ظالم ہے. 2 آیتیں پیش کر دیں، ٹھیک ہو گیا؟ ظالم کی سزا کیا ہے؟ سنو دوستو، یہ آیت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے. اس کے اندر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. ظالموں کے اندر تمام کیٹیگری آ گئی ہیں. جو کسی کو قتل کرتا ہے، جو ریپ کرتا ہے، جو کسی بھی طرح کا ظلم کرتا ہے، اور جو رسول اللہ کو جادو زدہ کہتا ہے قرآن کے مطابق، وہ بھی ظالم ہے. اللہ نے ایک نہیں 2 دفعہ کہا ہے کہ ظالموں نے یہ کہا. یعنی اللہ کے مطابق جو بھی یہ بات کہے گا وہ ظالم ہے. اور ظالم کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یہدی. اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو. صحیح بخاری کو ماننے والوں، آپ بے ہدایتے ہو، ہدایت کے بغیر ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ رسول اللہ کو جادو زدہ کہتے ہو. سنو آگے دوستو، سورہ انعام 129 نمبر آیت میں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اسی طرح ہم ملا دیں گے کس کو؟ ظالموں کو، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے اعمال کے سبب. ہاں جی، رسول اللہ کو جادو زدہ کہنے والوں، قرآن کی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ ظالموں کی تو خیر ہی نہیں ہے. جگہ جگہ اللہ نے ظالموں کو لتاڑا ہے، ان کو برا بلا کہا ہے. خوش مت ہو.
یہ تو قرآن کا نص ہے، اس قرآن کا، کہ رسول اللہ کو جادو زدہ کہنے والا ظالم ہے. ایک نہیں 2 دفعہ اللہ نے کہا ہے. خیر بناؤ، آگے سنو. میں نے کہا تھا نا، جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ پہ جادو ہوا ہے وہ لعنتی ہے. سنو آیت آ گئی ہے، سورہ اعراف آیت 44. اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو کس پہ؟ ظالموں پر. فرشتہ منادی کرے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، ہر طرح کے ظالموں پر. اس ہر طرح کی جو کیٹیگری ہے اس کے اندر وہ لوگ بھی آتے ہیں. یہ تو نص قرآنی ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے. جو رسول اللہ کو جادو زدہ کہتا ہے وہ ظالم ہے، اور ظالم پہ لعنت بھیجی گئی ہے قرآن میں جگہ جگہ. تو جو رسول اللہ کو جادو زدہ کہتا ہے وہ گیا ظالم. اور مستحق لعنت جو شخص رسول اللہ کو جادو زدہ کہتا ہے اس کو آخر میں گفٹ ملے گا، آخرت میں زبردست والا گفٹ ملے گا. ہوتا نا گفٹ، وہ ڈبہ ہاں اوپر سے کھولتے ہیں، بڑا زبردست گفٹ. بتاؤں، دیکھنا چاہو گے وہ گفٹ کون سا ہے؟ جتنے بھی لوگ صحیح بخاری کو ماننے والوں جو رسول اللہ کو جادو زدہ کہتے ہو، آپ کے لیے گفٹ ہے. گفٹ کیا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 41. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین. ان کے لیے دوزخ کا بچھونا اور اوپر سے اوڑھنا، اوپر نیچے آگ ہی آگ، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں ظالموں کو کیسی سزا دیتا ہوں؟ اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، ادھر بھی آگ، ادھر بھی آگ، آگ ہی آگ. صحیح بخاری کو ماننے والوں، رسول اللہ کو جادو زدہ کہنے والوں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ظالموں کو اسی طرح تڑپاتا ہوں. قرآن سے تو ثابت ہو گیا آپ ظالم ہو، پہلی بات. اور ظالم پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے، دوسری بات. تیسری بات، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اوپر نیچے ہر جگہ آگ ہی آگ ظالموں کے لیے. قرآن سے ثابت ہو گیا آپ ظالم ہو کیونکہ آپ رسول اللہ کو جادو زدہ کہتے ہو. آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بخاری کو ماننے والوں دن قیامت آگ ہے. اللعنۃ اللہ علی الظالمین، لعنت بھی ہے اور آگ بھی ہے. خیر بناؤ. اپنا دل ٹھنڈا ہے، اپنا دل ٹھنڈا ہے، دماغ میں سکون ہے. ہم گنہگار ہیں، ہم اپنی پاکی بیان نہیں کرتے، لیکن اس کو تھامیں، اس کو تھاما ہے. وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اس کو نہیں چھوڑیں گے. عقیدہ شفاعت قرآن سے ثابت ہے. میرا عقیدہ ہے اپنا، دن قیامت فرشتوں نے یہ بتا دیا نا، یا رسول اللہ یہ ایک گنہگار ہے، اس کا نام ابو جعفر تنولی ہے، رس کے گنہگار ہے، بہت بڑا ہے. اس نے قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کر آپ کا دفاع کیا اور قرآن سے ثابت کیا کہ رسول اللہ کو جادو زدہ کہنے والا ظالم ہے، اور ظالم پہ لعنت بھی ثابت کی اور ظالم پر آگ ہی آگ ثابت کی. اور پھر روایات میں اس نے جو مسئلے تھے سند میں وہ بھی بیان کیے لوگوں کو. یہ دیکھ کر، یہ سن کر، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے دیکھ کے مسکرا دیا نا، تو واللہ العظیم میرے ہاتھ میں قرآن ہے، رسول اللہ نے ایک دفعہ دیکھ کے مسکرا دیا تو میں سمجھوں گا میری کشتی پار لگ گئی. بدبختو، صرف اور صرف یہ گھٹیا عقیدہ تھامنے کے لیے بخاری کی ساری روایتیں صحیح ہے. وہ بدبخت کیا نام ہے، انجینئر علی مرزا، بخاری مسلم، بخاری مسلم، بخاری مسلم، ادھیڑ کے رکھ دیا میں نے بخاری مسلم کو، ان کی راویوں کو. چیک کرو یہ آپریشن میں نے جو کیا ہے. امام مسلم نے جب یہ کتاب لکھی تھی صحیح مسلم، امام ابو زرع امام مسلم کا ٹیچر ہے، اس نے ڈانٹا امام مسلم کو اور پھر ناراضگی کا اظہار کیا اور 3 راویوں پر شدید ترین جرح کی. یہ کس طرح کی تم نے صحیح مسلم لکھی ہے؟ یہ دیکھو یہ 3 اس کے اندر گھسے ہوئے ہیں. میری یہ دونوں ویڈیو دیکھو تب آپ کو بات سمجھ آئے گی. اسی طرح وہ لطیفوں والا ملا طارق مسعود مفتی بنا ہوا ہے، وہ بھی اس روایت کو ڈیفینڈ کرتا ہے. اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو. منکرو، قرآن کو منکرو.
آگ ہی آگ. اللہ کہتا ہے میں ظالموں کے لیے آگ ہی آگ رکھوں گا. ظالموں، قرآن سے ثابت ہے تم لوگ ظالم ہو اور تم لوگوں کے لیے انشاءاللہ آگ ہے. اگلے جان میں پتہ لگے گا، ابھی حاصل ہو جتنا ہنسنا ہے. اچھا دوستو، ایک مزے کی بات سنو. جو روایت پرست ہے نا سنی، صحیح بخاری کو ماننے والے، صحیح بخاری کو ماننے والے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنا حضرت عمر سے شیطان ڈرتا تھا. میری بات دھیان سے سننا. حضرت عمر سے رضی اللہ عنہ، ان سے شیطان ڈرتا تھا. حضرت عمر کو دیکھ کے اپنا راستہ چینج کر دیتا، وہ گلی چینج کر دیتا. حضرت عمر سامنے سے آ رہے ہیں نا تو شیطان دیکھتا اچھا حضرت عمر آ رہا ہے، وہ بھاگ جاتا. شیطان حضرت عمر سے ڈرتا تھا. ان بدبختوں کے عقیدے کے مطابق رسول اللہ سے نہیں ڈرتا تھا. رسول اللہ پہ تو غالب آ گیا. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. غالب بھی ایسا آیا 6 مہینے تک آدھا سال آدھا رسول اللہ کی دماغ شریف کو جکڑے رکھا اس نے. اندازہ کرو. یعنی حضرت عمر کو دیکھ کے شیطان ڈرتا ہے، او حضرت عمر آ رہا ہے، میں بھاگوں. لیکن رسول اللہ کو دیکھ کے نہیں ڈرتا اور آپ کے دماغ شریف پہ قبضہ کر لیتا ہے. یہ عقیدے ہیں ان کے، اور فتوے ہم پہ لگاتے ہیں اور کمنٹس میں آ کے لکھتے ہیں ابو جعفر تنولی ماسک اتارو، اگر سچے ہو تو ماسک اتارو. یعنی سچا ہونے کا کیا تعلق ہے ماسک اتارنے سے؟ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ. یعنی یہ جتنے بھی ملے ہیں آپ کے بغیر ماسک کے بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ سب سچے ہیں؟ اس کا تو یہی مطلب ہوا نا یہ سچے ہیں. آپ کا تعلق میرے ماسک سے نہیں، میرے دلائل سے، میری آواز سے ہونا چاہیے. ہے کسی کے اندر اتنا تپڑ؟ ہے کوئی مائی کا لال جو میرے ان سوالوں کو جواب دے جو میں نے آپ کی خدمت عالی میں پیش کی ہیں؟ ہے کوئی؟ میں دلیل دیتا ہوں، آپ روایت پرستوں گالی دیتے ہو. فرق دیکھا؟ آپ کی دم پہ میں نے پاؤں رکھا ہوا ہے اور میں نے جو جوتے لگائے ہوئے ہیں نا وہ بھی نوکیلے ہیں. اور تکلیف ہو. ان کی کتابوں میں دوستو روایات ہیں کہ معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس، وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو دعا سکھائی ہے کہ جو گرہ میں نا، جو گرہ لگتی ہے اس کے اندر پھونکنے والوں مرد و عورت کی پھونک سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی پہ جادو ہو سکتا ہے، یہ بطور احتیاط دعا مانگی گئی ہے. جس طرح قرآن کے اندر مختلف دعائیں کی ہیں انبیاء علیہ السلام نے، ہاں اسی طرح یہ بھی دعا کی گئی ہے. دوستو آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے، یہ جو معوذتین کے بارے میں جو آیا ہے کہ عقبہ صحابی ایک ہیں، ان سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جو آیتیں آج مجھ پر نازل کی گئیں ان جیسی آیتیں کبھی نہیں دیکھی گئیں. قل اعوذ برب الفلق، اور یہ معوذتین کا ذکر ہے. اس روایت کے اندر بھی کہیں پہ جادو کا ذکر نہیں ہے. اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں نا دوستو، یہ اللہ کی ایک کیا کہنا چاہیے، ایک خاص حفاظت میں ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ایک حصار میں ہوتے ہیں، ان کی سیکورٹی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ یہودی نے جادو کیا اور نبی پہ جادو ہو گیا، کوئی مذاق نہیں ہے. خاتم الانبیاء کی بات ہو رہی ہے. یہ تو بدبخت ہے نا صحیح بخاری کو ماننے والے، یہ تو بغیرتی کے ساتوں پانی سے دھوئے ہوئے ہیں. انہیں کیا پتہ رسول اللہ کا کیا مقام ہے. ان کی صحیح مسلم میں تو یہ لکھے کہ رسول اللہ لوگوں کو گالی دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. ان کی صحیح مسلم میں تو یہ لکھا کہ رسول اللہ نے یہ کہا یا اللہ اگر میں نے کسی کو گالی دی ہو نا تو مجھے معاف کر، اور وہ جو گالی ہے وہ اس کے لیے اجر میں چینج کر دے. نعوذ باللہ من ذالک. سورہ حج 52 نمبر آیت، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنو اللہ کی، سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ
فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ۔ دوستو سنو، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ کوئی نبی، مگر جب اس نے کوئی تمنا کی، شیطان نے اس کی تمنا میں خلل ڈالا تو اللہ اس خلل کو جو شیطان ڈالتا ہے مٹا دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں مٹا دیتا ہوں ظالموں، بخاری کو ماننے والوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو پیغمبر ہیں نا میرے نبی رسول، ان کے دل پر، ان کے دماغ پر شیطان کا قبضہ میں نہیں ہونے دیتا۔ شیطان کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے میں ہٹا دیتا ہوں، مٹا دیتا ہوں۔ آپ اس آیت کے منکر ہو، قرآن کی 100 سے زائد، قرآن کی 100 سے زائد آیتوں کے منکر ہو، صحیح بخاری کو ماننے والوں۔ کتنا گھٹیا عقیدہ ہے تم لوگوں کا، کتنا گھٹیا۔ اپنے گریبان میں جھانکو، اللہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں مٹا دیتا ہوں، شیطان جو بھی ڈالتا ہے دل دماغ پہ میں ہٹا دیتا ہوں۔ اور آپ کہتے ہیں نا نا نا، اللہ نے 6 مہینے تک رسول اللہ کے دل پہ کچھ بھی نہیں ہٹایا، آپ کے دماغ قبضے میں رہا، آپ کے دماغ سے کچھ بھی نہیں ہٹایا۔ نعوذ باللہ من ھذا الکفر۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں بچائے گا کس سے؟ لوگوں سے۔ آپ اس آیت کو بھی نہیں مانتے۔ صحیح بخاری تھام رکھی ہے، ہماری صحیح بخاری پہ کوئی بات نہ کرے۔ ابو جعفر طنولی کا کام ہی ہے آپ کی صحیح بخاری کو انشاءاللہ اس کے راویوں کو ان کا آپریشن کرنا ہے۔ آپ قرآن پہ اٹیک کرو گے، میں آپ کے راویوں کو رگڑا دوں گا، وہ بھی مٹی میں رگڑا دوں گا، گردن سے پکڑ کے نا مٹی میں یوں رگڑوں گا۔ پہلے بھی رگڑا تھا ہم نے آپ کے راویوں کو، آگے بھی رگڑیں گے۔ شرم نہیں آتی؟ خاتم الانبیاء کو جادو زدہ کہتے ہو کہ شیطان جیت گیا، میرے پیغمبر سے شیطان جیت گیا، ان کے دماغ پہ قبضہ کر لیا۔ نعوذ باللہ من ھذا الکفر۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو قرآن میں دعائیں سمجھائیں، دعائیں پڑھائیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب رسول اللہ نے یہ والی دعائیں پڑھی ہوں گی تو کیا اللہ نے ان کی حفاظت نہیں کی؟ ہاں، ان کی کوئی ہیلپ نہیں کی، کوئی بچاؤ نہیں کیا، اسی طرح چھوڑ دیا؟ اللہ سورہ حجر میں کیا کہہ رہا ہے؟ 42 نمبر آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کچھ بھی نہیں چلے گا، اے شیطان تو میرے بندوں پہ حاوی نہیں آ سکتا، الا من اتبعک من الغاوین، مگر جو گمراہوں میں سے تیرا تابعدار ہو، یعنی صحیح بخاری کا ماننے والا، جو صحیح بخاری کا ماننے والا ہے، جو اللہ کی ساری آیتوں کو ریجیکٹ کر دے، بولے میں نے صرف صحیح بخاری کی روایت کو ماننا ہے، آپ شیطان کی صف میں کھڑے ہو اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی جاؤ گے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے کہا ہے کہ جو ظالم ہے اس کے لیے آگ ہی آگ ہے، اور قرآن سے ثابت ہے کہ رسول اللہ کو جادو زدہ کرنے والا ظالم ہے، تو آپ تو گئے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندوں پر تیرا تو زور ہی نہیں چلتا۔ رسول اللہ سے بڑھ کے اللہ کا بندہ کون ہے کوئی؟ آپ کہہ رہے ہو نا، ان کے دل دماغ پہ زور چل گیا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تو قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لے۔ اور آپ کہتے ہو نا جی شیطان مردود نے تو نعوذ باللہ رسول اللہ کے دماغ پہ قبضہ کر لیا، وہ بھی 6 مہینے۔ کتنی آیتیں پڑھوں میں، کتنی آیتیں پڑھوں؟ مسئلہ یہ کہ آپ پہ آیتیں اثر بھی نہیں کرتی۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ عام مسلمان ہوں جو صحیح بخاری کو ماننے والا نہ ہو، قرآن کو ماننے والا ہو، اس پہ آیتیں اثر کرتی ہیں۔ آپ تو شیطان کی صف میں کھڑے ہوئے ہو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس کا زور ان پر نہیں چلتا۔ کن پر؟ جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے ایمان والا؟ صحیح بخاری کو ماننے والوں بدبختو، بتاؤ مجھے رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے ایمان والا؟ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے جو اللہ پہ بھروسہ رکھے؟ ہے کوئی؟
اللہ کہہ رہا ہے، شیطان کو کہہ رہا ہے تیرا زور نہیں چلے گا ان پہ، تیرا تو کوئی زور ہی نہیں چلے گا۔ کن پہ؟ جو میری ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے نبی سے بڑھ کر کون ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرے؟ اب بھی وقت ہے، لوٹاؤ۔ ابو جعفر تنولی کو کمنٹس میں 100 گالیاں دو، مجھے منظور ہے۔ میرے نبی کو جادو زدہ مت کہو، مجھے بے شک گالی دو، میرے نبی کو کچھ نہ کہو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے ظالموں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میں اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، میں تو آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آپ کو مسئلہ دراصل آیتوں سے ہے، میرا تو صرف نام آگے رکھا ہوا ہے نا کہ یہ پڑھ رہا ہے تو اسی کو گالیاں دو۔ آپ کو دراصل مسئلہ آیتوں سے ہے، الرجی آپ کو قرآن سے ہے۔ بچپن سے صحیح بخاری کی محبت دل میں ہے نا، تو قرآن اس طرح ایک دم تو نہیں آتا۔ اچھا دوستو، اب اللہ کا نام لے کے ہم لوگ ویڈیو کا آخری پارٹ شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی منکرین قرآن ہیں، صحیح بخاری کے عاشق ہیں، روایت پرست ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے ہیں، دیکھا موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو ہوا، موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو ہوا، ان کو بھی خیال آیا۔ جب ان کو خیال آ سکتا ہے تو رسول اللہ کو بھی آ سکتا ہے۔ سوال، پہلی بات، آپ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا، اونلی خیال، ان کی عقل پر اثر نہیں تھا، چیزیں نہیں بولتے تھے، لیکن آپ کی روایات میں تو کچھ اور لکھا ہے کہ 6 مہینے تک، آدھے سال تک آپ کی عقل شریف پر جادو تھا، شیطانی اثر تھا، شیطان کے قبضے میں تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا اثر تھا شیطانی کہ آپ چیزیں بھول جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تو چیزیں نہیں بولتے تھے، پہلا فرق۔ دوسرا فرق دوستو، میں یہاں سے تھوڑی سی آپ کو جادو کی 2 قسمیں ان کا بیان کرتا ہوں۔ قرآن کے مطابق جادو کی 2 قسمیں ہیں۔ قرآن کے مطابق جادو کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے شیطانی جادو، دوسری ہے جس کو کہتے ہیں نا میجک ٹرکس، ہاتھ کی صفائی۔ یہ اس کو بھی عام زبان میں جادو کہا جاتا ہے۔ مثال دوں آپ کو مثال دوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 102 102، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ شیطانوں نے کفر کیا، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ شیطانوں نے کس طرح کا کفر کیا؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جادو سکھاتے تھے۔ معلوم ہوا جو جادو سکھائے وہ کافر ہے، یہ نص قرآنی ہے، اور یہ وہ والا جادو ہے جو میجک ٹرکس نہیں ہے، ہاتھ کی صفائی نہیں ہے، اس کے اندر شیطانی منتر، شیطان سے مدد مانگی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ، شیطان کو خوش کیا جاتا ہے، اصل بات یہ ہے۔ تو یہ کون سکھاتے تھے؟ شیاطین سکھاتے تھے طریقہ کہ ہمیں کس طرح خوش کرو گے، اور ہم پھر اس طرح کے منتر بتائیں گے۔ ان کی بھی قسمیں ہیں نا، چھوٹا شیطان، بڑا شیطان، سب سے بڑا ابلیس۔ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، یہ سیکھ کے کفر مت کر۔ معلوم ہوا جو یہ والا جادو سیکھے گا نا وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ کون سا ہے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اس طرح کا جادو سکھاتے، اس طرح کا جادو سکھاتے جس سے خاوند بیوی میں جدائی ڈالی جا سکے۔ شیطانی جادو قرآن کے مطابق 2 دفعہ اللہ نے بتایا کہ جو یہ جادو سیکھے گا اس کا آخرت میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ کافر ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی عذاب ہے اس کے لیے، آگ ہی آگ۔ قرآن کے مطابق یہ پہلا شیطانی جادو ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی قسم یہ ہے شیطانی جادو کی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم وہ ہے
اور روایت پرستوں کا ماننا ہے کہ رسول اللہ پہ جادو ہوا، یہ والا پہلا والا شیطان نے اثر کیا نا 6 مہینے تک۔ دوسرا جادو کیا ہے؟ میجک ٹرکس، ہاتھ کی صفائی، اس کو بھی جادو سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کے اندر شیطانی جادو نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا یہ یوٹیوب پر ویڈیوز بچوں کی، وہ ہاتھ میں کوئن رکھتے ہیں، یوں پتہ نہیں کرتے ہیں، تو بعد میں یہاں سے یہاں سے نا اس طرح کر کے پینسل نکالتے ہیں۔ اب یہ والا کرنے والا کافر نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جادو ہے ہی نہیں، یہ تو ہاتھ کی صفائی ہے۔ وہ ادھر پینسل رکھے گا، ہاں یوں کرے گا تو پینسل ادھر آ جائے گی، پھر یہاں سے نکال کے آپ کو بتائے گا دیکھا میں نے پینسل۔ بعض پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ادھر کوئن رکھتے ہیں، ادھر ایسے چھپا دیتے ہیں، ہاں پھر پتہ نہیں اس طرح کر کے آپ کے سامنے لے آتے ہیں، پھر آپ کو ریویل بھی کرتے ہیں، طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ میں نے جو کوئن ہے سکہ، وہ میں نے سکہ ادھر رکھا تھا، پھر میں نے سکے کو یوں کیا، سکہ ادھر آ گیا، پھر میں نے جلدی سے یوں کر دیا۔ یہ تو ہاتھ کی صفائی ہے، لیکن اس کو جادو سے تعبیر کیا گیا۔ یہ ہے وہ جادو جس سے یہ باطل استدلال کرتے ہیں صحیح بخاری کو ماننے والے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو ہوا، الیہ من سحرہم انہا تسعی، موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا ان کے جادو سے۔ کون سے جادو سے؟ میجک ٹرک سے، شیطانی جادو سے نہیں۔ جس طرح آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو نا کہ رسول اللہ پہ شیطانی جادو ہوا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام پہ شیطانی جادو ہو سکتا ہے تو رسول اللہ پر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ کے بندو، موسیٰ علیہ السلام پہ شیطانی جادو ہوا ہی نہیں، میجک ٹرکس تھیں۔ میں ابھی آپ کے سامنے آیتیں پیش کروں گا، ٹینشن نہیں لو، انشاءاللہ آپ کی طبیعت یہاں سے صاف کر کے اٹھوں گا، میں قرآن سے ثابت کروں گا۔ وہ میجک ٹرکس تھیں، میجک ٹرکس، ہاتھ کی صفائی، شیطانی جادو تھا ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، ابھی بتاتا ہوں، میں آپ کو آیتیں پڑھ رہا ہوں، صبر کرو۔ تو آپ کی جو یہ دلیل ہے نا، یہ تو دڑم دوس ہو گئی ہے۔ آپ کی جو دلیل ہے نا، یہ تو ہم نے دبردوس کر دی ہے۔ جس طرح غبارے میں وہ مارتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، سوئی مارتے ہیں، پھٹ جاتا ہے نا، آپ کے غبارے میں جو دلیل تھی اس کو ہم نے قرآن والی سوئی مار کے پھٹا دیا۔ دوستو، میں ابھی آپ کی خدمت عالیہ میں چند آیات پیش کروں گا جس کے مطابق موسیٰ علیہ السلام پر شیطانی جادو نہیں ہوا، میجک ٹرکس تھیں، اور میجک ٹرکس کا ہونا کسی پر شیطانی جادو نہیں کہلواتا۔ اور ایک بات، جو لوگ کہتے ہیں نا یہ بخاری کو ماننے والے، بخاری کے عاشق، بخاری کے عاشقوں، قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو آپ کہتے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام پہ جادو ہوا، موسیٰ علیہ السلام پہ جادو ہوا، یہ فرعون کہا کرتا تھا، وہ بدبخت کہا کرتا تھا، اور آپ بھی فرعون کی صف میں کھڑے ہو، انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہی جاؤ گے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنو، فقال له فرعون، فرعون نے کہا کس کو؟ موسیٰ کو، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، فرعون نے کہا موسیٰ کو، اے موسیٰ میرے خیال میں تم پر تو جادو ہوا ہے۔ یہ جملہ کچھ سنا سنا لگتا ہے مجھے، موسیٰ پر جادو ہوا، ہاں یہ تو صحیح بخاری کو ماننے والے کہتے ہیں کہ موسیٰ پر جادو ہوا تو رسول اللہ پر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ تو فرعون کے گروپ کے لوگ نکلے، آپ لوگ تو فرعون کے گروپ میں ہو۔ اچھا اب پتہ لگا، فرعون کہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ جادو ہوا، آپ بھی کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام پر جادو ہوا، آپ تو ان کے گروپ میں ہو۔ اللہ کے بندے پہلے بتاؤ نا، سورہ اعراف آیت نمبر 118، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور سچائی ثابت ہو گئی، اور جو کچھ جادوگروں نے کرتب کیے تھے سب ملیا میٹ ہو گیا۔ کرتب کیے تھے، شیطانی جادو نہیں، کرتب۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ آپ اپنا عصا زمین پر ڈالو۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ فوراً ان چیزوں کو نگلنے لگا جو انہوں نے فریب کاری سے وضع کر رکھی تھیں۔ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، شیطانی جادو نہیں، میجک ٹرکس۔ انہوں نے رسی پہ اللہ عالم کچھ چیز لگائی ہوگی، کوئی کیمیکل لگایا ہوگا، اس کو رسی کو پھینکا ہوگا تو وہ دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا، اور خیال غلط نہیں آیا، آپ کی نظر نے جو دیکھا وہی خیال آیا۔
من سحرہم، ان کی ان میجک ٹرکس سے موسیٰ کو خیال آیا کہ یہ دوڑ رہی ہیں، اور واقعی وہ اس وقت دوڑ رہی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے مطابق انہوں نے کرتب کیا، انہوں نے چال چلی۔ کس طرح کی چال؟ تلکفو ما یأفکون، فریب کاری سے وضع کر رکھی تھی، یعنی انہوں نے یہ ڈرامے بازی کی، یہی کوئی رسیوں پہ کچھ چیزیں لگا کے، کیمیکل وغیرہ، اس زمانے میں جو بھی ان کے پاس دستیاب ہوگا، اس کا فائدہ اٹھا کے انہوں نے یہ کیا۔ انبیاء پہ تو جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت صالح کو کہا گیا کفار نے، قالوا انما انت من المسخرین، تم تو وہ ہو جن پہ جادو ہو گیا ہے۔ یہ تو کافروں کا قول ہے۔ صحیح بخاری کو ماننے والے تو کافروں کے بھائی بن گئے ہیں نا۔ کافر بھی کہتا ہے پیغمبروں پہ جادو ہوا، صحیح بخاری کو ماننے والے بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر پہ جادو ہوا۔ تو دونوں بھائی بھائی ہیں ماشاءاللہ، انشاءاللہ آگے بھی بھائی بھائی ہوگے، ادھر آگ میں نا ایک ساتھ، صحیح بخاری کو ماننے والے بھی اور وہ جو اس زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں تھے، ظالم جو رسول اللہ کو، یعنی پرانا ظالم جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا، اور آج کا ظالم صحیح بخاری کو ماننے والا، دونوں کی چونکہ ایک ہی بات ہے کہ رسول اللہ پہ جادو ہوا۔ انشاءاللہ جہنم میں بھی اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ چمڑ کے کھڑے ہونا، اس طرح گلے مل کے آگ میں۔ جو کافروں کا قول ہے، جو یہ باتیں کافر کہا کرتے تھے انبیاء کو، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا، حضرت صالح علیہ السلام کو کافروں نے کہا، رسول اللہ کو ان کے زمانے کے کافروں نے کہا، آپ تو کافروں والی باتیں کرتے ہو۔ دوستو اللہ کیا کہہ رہا سنو، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا، اور تم یہ ڈال دو عصا جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گا۔ ما صنعوا، وہ اللہ کے بندو، موسیٰ علیہ السلام پر شیطانی جادو تو ہوا ہی نہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ما صنعوا، جو انہوں نے بنایا، رسیوں پہ اللہ عالم کیا چیزیں لگائی، کیا کیمیکل لگایا، اس سے رسی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ جادو تو نہ ہوا، کیمیکل لگاؤ گے رسی پہ وہ حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوگی، یہ تو جادو تو نہ ہوا، یہ تو میجک ٹرکس ہوئیں، کرتب ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی عقل بھی سلامت تھی، نظر بھی سلامت تھی، موسیٰ علیہ السلام نے جو دیکھا صحیح دیکھا۔ اس لیے آپ کا جو بیانی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو ہوا تو نبی پہ، وہ بیانی ہم نے ٹھوس کر دیا۔ سنو، انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، بے شک جو انہوں نے بنایا ہے، اللہ بار بار کہہ رہا ہے بنایا ہے بنایا ہے، شیطانی جادو کے بارے میں اللہ نہیں کہتا بنایا ہے، انما صنعوا، صنعوا یعنی بنایا ہے۔ وہ تو جادوگروں کا مکر و فریب ہے، میجک ٹرکس ہیں، ہاتھ کی صفائی ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ اللہ بار بار کہہ رہا ہے صنعوا صنعوا۔ بخاری کا ماننے والا، بخاری کا عاشق کہتا ہے نا نا یا اللہ کچھ بھی کہو، میں نہیں مانتا، صحیح بخاری میں روایت آ گئی ہے نا۔ ان لوگوں کو صحیح بخاری لے ڈوبی ہے۔ قرآن کی کتنی آیتیں میں نے پڑھی، کتنی آیتیں پڑھی، یہ بدبخت نہیں مانتے۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی عقل پر جادو ہو گیا، جس طرح رسول اللہ کی عقل پر جادو ہوا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو کہے رسول اللہ پہ جادو ہے وہ ظالم ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو فرعون کہا کرتا تھا کہ اے موسیٰ تم پر جادو ہو گیا، اور ادھر فرعون کے بھائی صحیح بخاری کو ماننے والے وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو، رسول اللہ پر بھی جادو، یعنی ڈبل لانتے ہیں آپ کے لیے، ڈبل۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ صنعوا، بنایا۔ سب کے ترجمے پڑھو، اہل عرب جن میں قرآن اترا ہے ان کے ترجمے پڑھو سب کے۔ صنعوا کا کیا مطلب ہے؟ شیطانی جادو الگ چیز ہوتی ہے، اور یہ کرتب جو میجک ٹرکس ہوتے ہیں نا، یہ بنائے جاتے ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ نے خوف محسوس کیا دل میں، کیونکہ اس طرح کی چیزیں پہلی دفعہ آپ نے دیکھی تھیں، تو بشری تقاضا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ نہ گھبرا، ڈال دے یہ عصا، ڈال پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ حوصلہ دیا، ہمت دی جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اللہ کا
حکم مانتے ہوئے عصا ڈال دیا, وہ نگل گیا ان کے جتنے بھی کرتب تھے. تب ان کو پتہ لگا یار یہ تو میجک ٹرک تو اس طرح کی تو نہیں ہوتی, ہم تو میجک ٹرک کر رہے ہیں نا, ہم تو ہاتھ کی صفائی کر رہے ہیں, یہ کیسی میجک ٹرک ہے موسیٰ کے پاس کہ اس کا جو وہ اس نے وہ عصا ڈالا وہ سانپ بن گیا بڑا, وہ سب کو کھائی جا رہا ہے کھائی جا رہا ہے کھائی جا رہا ہے, یہ تو میجک ٹرک نہیں ہو سکتی. پھر وہ پہچان گئے ہاں یہ واقعی سچا ہے, یہ واقعی پیغمبر ہے. پھر انہوں نے کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں, پڑ گئے سجدے میں اللہ کے آگے. دوستو آخری بات, رسول اللہ پر جادو نہیں ہوا. رسول اللہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ پر جادو ہوا, قرآن کے مطابق وہ ظالم ہے. کیونکہ وہ ظالم ہے اس لیے وہ لعنتی بھی ہے اور جہنم میں اس کے لیے آگ ہی آگ ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہوگی پہلی بات. دوسری بات, یہ جو روایت ہے اس کے اندر کتنے مسئلے مسائل ہیں, ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیے. ٹھیک ہے, روایت غریب ہے, ہشام بن عروہ مدلس ہے, اس کا حافظہ آخر میں جواب دے گیا. اور پھر روایت غریب ہے, اتنی بڑی بات ہوگی سوائے حضرت عائشہ کے کسی کو پتہ ہی نہیں. اور حضرت عائشہ نے بھی رسول اللہ کی وفات سے لے کے 57 ہجری یعنی 46 سال تک حضرت عائشہ نے بھی کسی سے ذکر ہی نہیں کیا سوائے اپنے بانجے کے. یہ راز کی بات اپنے بانجے کو بتائی, یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ اور اس بانجے نے بھی کسی بشر کو نہیں بتایا, صرف اپنے آگے بیٹے کو بتایا. یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ خود بعض علماء جو ہیں اہل سنت والجماعت کے سنی, جن کے اندر تھوڑی بہت غیرت باقی تھی, انہوں نے کہا نا یہ روایت گڑی ہوئی ہے. کس نے گڑی ہے؟ من گڑتا ہے, اللہ کے دشمنوں نے گڑی ہے. اسی طرح امام راضی نے بھی, اسی طرح امام ابو بکر الجساس حنفی, انہوں نے بھی اس پر کلام کیا. اس طرح اور بھی کئی حضرات ہیں. موٹی بات یہ, پھر موسیٰ علیہ السلام کی بات آ گئی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ صنعوا, بنایا, انہوں نے کرتب بنائے, کیمیکل لگایا رسی پہ, کیا چیز لگائی اللہ عالم. آپ نے جو کچھ دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے صحیح دیکھا, آپ کی عقل شریف بھی سلامت تھی, نظر شریف بھی سلامت تھی. تو آپ کی عقل پہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جادو ہو گیا, یہ بات تو پہلی بات ہے, ان کا شیطانی جادو تھا ہی نہیں, وہ تو کرتب تھے. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے ما صنعوا, جو انہوں نے بنایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ دیکھا ٹھیک دیکھا, ان کے جو کیمیکل کے ریئیکشنز تھے یا رسی پہ جو بھی چیز تھی اس کے ریئیکشن سے وہ چیز حرکت کر رہی تھی, آپ نے بالکل ٹھیک دیکھا. آپ کی نظر بھی ٹھیک, آپ کی عقل شریف بھی ٹھیک. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا ڈالا. پھر اگلی بات آپ کو پتہ ہے. الحمدللہ دوستو, ہم نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, قرآن سے یہ ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا, موسیٰ علیہ السلام پر جادو نہیں ہوا. قرآن سے ہم نے ثابت کیا ہے. دوستو چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیجئے. اور ایک بات, آخر میں ایک دفعہ میں ایک شعر پڑھوں گا, اور میری کوشش ہے کہ اب سے ہر ویڈیو کے آخر میں یہ شعر ضرور پڑھا کروں. ٹھیک ہے؟ میرے قرآن جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں, تیرے ضعیف راوی تو کوئی شے ہی نہیں. قرآن زندہ باد.